محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عند بین۔ محترم طلباء کرام، پچھلے اسباق میں ہم نے صفت مشبہ کا استعمال سیکھ لیا۔ آج ہم انشاءاللہ ظروف میں سے عند اور بین کا استعمال سیکھیں گے۔ پچھلے کسی درس میں بھی ہم عند اور بین کا استعمال سیکھ چکے ہیں۔ دوبارہ انہیں اس غرض سے لایا گیا ہے تاکہ ہمیں ان کے استعمال میں مزید پختگی حاصل ہو اور مزید پختگی کے ساتھ ہم ان کا استعمال یعنی ظروف کا استعمال سیکھ سکیں۔ عند جو ہے یہ پاس کے معنی میں آتا ہے اور بین یہ درمیان کے معنی میں آتا ہے۔ انا قریب من الباب، میں دروازے کے قریب ہوں۔ انا جو ہے یہ مبتدا ہے اور قریب یہ صفت مشبہ ہے۔ اس کے اندر انا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے۔ من الباب میں من جو ہے یہ جار ہے اور الباب یہ مجرور ہے۔ جار مجرور مل کر دونوں متعلق ہوئے قریب صفت مشبہ کے ساتھ۔ قریب صفت مشبہ اپنے فاعل انا اور متعلق من الباب سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا انا اور قریب من الباب خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انا قریب من الباب، میں دروازے کے قریب ہوں۔ انا عند الباب، میں دروازے کے پاس ہوں۔ یہ دیکھیے ظرف کا استعمال ہے یہاں پر، یہ صفت مشبہ ہے قریب اور عند جو ہے یہ ظرف ہے۔ انا عند الباب، میں دروازے کے پاس ہوں۔ انا جو ہے یہ مبتدا ہے اور عند الباب یہ مرکب اضافی ہے۔ عند جو ہے یہ مضاف ہے اور الباب یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ مفعول فیہ ہوا۔ موجود اسم مفعول محذوف کے ساتھ، موجود اسم مفعول محذوف، اس کے اندر انا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے۔ تو موجود اسم مفعول اپنے فاعل انا اور مفعول فیہ عند الباب سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انا عند الباب یعنی انا موجود عند الباب، میں دروازے کے پاس ہوں، میں دروازے کے پاس موجود ہوں۔ انا قریب من الباب، میں دروازے کے قریب ہوں۔ انا عند الباب، میں دروازے کے پاس ہوں۔ انت قریب من النافذۃ، تو کھڑکی کے قریب ہے۔ انت عند النافذۃ، تو کھڑکی کے پاس ہے۔ محمود بین عابد و شاہد، محمود عابد اور شاہد کے درمیان ہے۔ یہ محمود یہ مبتدا ہے اور بین عابد و شاہد یہ مرکب اضافی ہے۔ بین جو ہے یہ مضاف ہے، ظرف ہو کر مضاف ہے۔ عابد و شاہد، اس میں یہ عابد جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، وہ حرف عطف ہے اور شاہد یہ معطوف ہے۔ معطوف علیہ اور معطوف مل کر مضاف الیہ ہوا بین مضاف کے لیے۔ بین مضاف، عابد و شاہد مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول فیہ ہوا
موجودن اسم مفعول محذوف کے لیے، موجودن اسم مفعول محذوف، اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، تو موجودن اسم مفعول محذوف اپنے فاعل ہوا اور مفعول فیہ بین عابد و شاہد سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا محمود اور موجود بین عابد و شاہد خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، محمود موجود بین عابد و شاہد، محمود عابد اور شاہد کے درمیان موجود ہے، محمود بین عابد و شاہد، محمود عابد اور شاہد کے درمیان ہے، فاطمۃ بین زینب و سعیدۃ، فاطمہ زینب اور سعیدہ کے درمیان ہے، بالکل وہی ترکیب ہے جو محمود بین عابد و شاہد کی ہے۔ این انت یا محمود، این انت تو کہاں ہے، یا محمود اے محمود، اے محمود تو کہاں ہے، انا بین عابد و شاہد، میں عابد اور شاہد کے درمیان ہوں، ترکیب بالکل آسان ہے، پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، یا جو ہے یہ حرف ندا ہے جو کہ قائم مقام ادعو فعل کے ہے، اس کے اندر انا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور محمود یہ منادا ہے جو کہ قائم مقام مفعول بہ کے ہیں، تو ادعو فعل اپنے فاعل انا اور مفعول بہ محمود سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ندا، اور این انت میں یہ انت جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے اور این یہ خبر مقدم ہے، مبتدا مؤخر اور خبر مقدم مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ ہو کر جواب ندا، ندا اور جواب ندا مل کر جملہ ندائیہ انشائیہ ہوا، این انت یا محمود، اے محمود تو کہاں ہے، انا بین عابد و شاہد، میں عابد اور شاہد کے درمیان ہوں، یہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ جواب استفہام ہے، این انت استفہام کے لیے، این انت میں جو استفہام ہے تو یہ اس استفہام کے لیے جواب ہے، این انت یا فاطمہ، اے فاطمہ تو کہاں ہے، این انت یا فاطمہ، اے فاطمہ تو کہاں ہے، انا بین زینب و سعیدۃ، میں زینب اور سعیدہ کے درمیان ہوں، ترکیب نہایت آسان ہے، اگر آپ ذرا سا بھی دماغ پر زور ڈالیں گے تو انشاءاللہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ این اختک، تیری بہن کہاں ہے، اختی عند الوالدۃ، اختی میری بہن عند الوالدۃ والدہ کے پاس ہے، میری بہن والدہ کے پاس ہے، حل عندها ساعۃ، کیا اس کے پاس کوئی گھڑی ہے، نعم جی ہاں، عندها ساعۃ، اس کے پاس ایک گھڑی ہے، حل جو ہے یہ حرف استفہام ہے اور عندها یہ خبر مقدم ہے، عندہ جو ہے یہ مضاف ہے ظرف ہو کر مضاف ہے، اور ہا ضمیر یہ مضاف الیہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول فیہ ہوا، موجودۃ صیغہ اسم مفعول کے لیے، موجودۃ ہم نے اس وجہ سے مؤنث نکال لیا کیونکہ یہاں پر مبتدا جو ہے ساعۃ یہ مؤنث ہے، تو اسی کے مطابق ہم محذوف نکالیں گے، تو موجودۃ صیغہ اسم مفعول، اس کے اندر ہی ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، موجودۃ کا فاعل ہے، تو موجودۃ صیغہ اسم مفعول اپنے فاعل ہیا اور مفعول فیہ عندها سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، اور ساعۃ یہ مبتدا مؤخر ہے، تو خبر مقدم اور مبتدا مؤخر مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ ہوا، چونکہ یہاں پر شروع میں حل ہے
تو اس وجہ سے یہ جملہ خبریہ نہیں ہوگا بلکہ جملہ استفہامیہ ہوگا۔ حل عندہا ساعۃ، کیا اس کے پاس کوئی گھڑی ہے؟ نعم جی ہاں، عندہا ساعۃ، اس کے پاس ایک گھڑی ہے۔ یہ عندہا جو ہے یہ مرکب اضافی ہو کر مفعول فیہ ہے، موجودتن صیغہ اسم مفعول کے لیے، اور اس کے اندر یہ ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے۔ تو موجودتن صیغہ اسم مفعول اپنے فاعل ہی اور مفعول فیہ عندہا سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم، اور ساعتن یہ مبتدا مؤخر ہے۔ تو مبتدا مؤخر اور خبر مقدم مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب استفہام۔ حل عندہا ساعۃ، کیا اس کے پاس کوئی گھڑی ہے؟ نعم جی ہاں، عندہا ساعۃ، اس کے پاس ایک گھڑی ہے۔ این سعید، سعید کہاں ہے؟ سعید فی الفصل، سعید درسگاہ میں ہے۔ یہ سعید جو ہے یہ مبتدا ہے، اور فی الفصل میں یہ فی جو ہے یہ جار ہے، اور الفصل یہ مجرور ہے۔ جار مجرور مل کر دونوں متعلق ہوئے۔ موجود صیغہ اسم مفعول محذوف کے ساتھ، موجود صیغہ اسم مفعول محذوف، اس کے اندر وہ ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، موجودن کا فاعل ہے۔ تو موجود اسم مفعول اپنے فاعل ہوا اور متعلق فی الفصل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا سعید اور خبر موجود فی الفصل مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ سعید فی الفصل، سعید موجود فی الفصل، سعید درسگاہ میں موجود ہے، سعید درسگاہ میں ہے۔ حل عندہ کتاب، کیا اس کے پاس کوئی کتاب ہے؟ نعم جی ہاں، عندہ کتاب، اس کے پاس ایک کتاب ہے۔ عندہ کتاب، یہ جملہ اسمیہ استفہامیہ ہے، اور نعم عندہ کتاب یہ جواب استفہام ہے۔ حل عندہ کتاب، کیا اس کے پاس کوئی کتاب ہے؟ نعم جی ہاں، عندہ کتاب، اس کے پاس ایک کتاب ہے۔ امید ہے آپ نے آج کا درس اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے کام کو آسان بنا دے، مزید آسان بنا دے، آسان سے آسان تر بنا دے، آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائے، قابلیت و قبولیت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، ہمارا سینہ علم و عمل کے لیے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔